السلام علیکم۔ رضا تھاٹس میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ میں سب دوستوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال ہم آج کے دن جانور قربان کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قربانی صرف گوشت، خون یا رسم کا نام نہیں، قربانی ایک جذبے کا نام ہے، ایک پیغام کا تسلسل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر امام حسین علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آج 10 ذی الحج کو آئیے سمجھتے ہیں قربانی کا وہ حقیقی مفہوم جو وقت کے ہر امام نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اطاعت و قربانی کی معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا تو اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانی محض جان دینے کا عمل نہیں تھا، بلکہ خالص اطاعت الہی کا مظاہرہ تھا۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، اے میرے ابا، جو حکم آپ کو دیا گیا اسے پورا کریں۔ یہ سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 ہے۔ یہ وہ اطاعت الہی کا مظاہرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شو کروایا۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ قربانی سے جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، حتیٰ کہ اولاد جیسی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ قرآن کی تصدیق عظیم قربانی کا ذکر۔ قرآن میں سورہ صفات آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ فدیہ دے دیا۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ذبح عظیم قرار دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذبح عظیم صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل نہیں، بلکہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ کربل کی قربانی کی طرف، جہاں ایک اور بیٹا ایک اور باپ کی رضا کے لیے قربان ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا میں ابراہیمی جذبے کی تکمیل۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہی پیغام دہرایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کی قربانی دیکھی، امام حسین علیہ السلام نے حقیقت میں اپنے بیٹے علی اکبر، اپنے بیٹے علی اصغر، حضرت قاسم، حتیٰ کہ اپنے خاندان کے تمام نوجوان، اور آخرکار اپنی قربانی پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ قربانی اسلام کو بچانے کے لیے تھی، ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے تھی، حق و باطل کی پہچان کے لیے تھی۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی کا مفہوم جان دینا ہی نہیں، بلکہ حق پر ڈٹے رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا اور دین کی حفاظت کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ صرف رسم نہیں، روحانی پیغام کی یاد ہے۔ آج ہم لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے نفس، اپنی انا، اپنی ضد اور دنیاوی محبتوں کے اللہ کی رضا میں قربان کیا ہے؟ جانور کی قربانی سے بڑھ کر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے۔ اگر ہماری قربانی ہمیں ابراہیم کی اطاعت اور حسین علیہ السلام کی استقامت کی یاد نہ دلائے تو وہ قربانی محض ایک رسم رہ جاتی ہے۔ جب آپ اپنے دل سے اس چیز کی قربانی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی سے بری عادات، بری چیزیں، یہ سب چیزیں بھی قربانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان کا تسلسل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کا راستہ دکھایا، حضرت اسماعیل نے رضا کا مظاہرہ کیا، اور امام حسین نے قربانی کی معراج کو عملی جامہ پہنایا۔ جو اطاعت کا راستہ حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر رضا دکھائی تھی کہ میں قربانی کو تیار ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ کر کے دکھا دیا، اور ایک بار نہیں بہت بار کر کے دکھایا۔ ایک دن میں ہی آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا 18 سال کا بیٹا علی اکبر قربان کر دیا، اپنا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر قربان کر دیا، آپ نے اپنا بھتیجا قاسم قربان کر دیا، آپ نے اپنا بھائی عباس قربان کر دیا،
آپ نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حتیٰ کہ خود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا اور اپنی قربانی سے رہتی دنیا کے لیے ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ایک نمونہ عمل بنایا کہ جان چلی جائے لیکن ظالم کی اطاعت نہیں کرنی، مال چلا جائے، بہن بھائی بچے سب کچھ قربان کرنا پڑے لیکن وقت کے یزید کی اطاعت نہیں کرنی۔ آئیے اس عید پر ہم صرف جانور نہیں، اپنی خواہشات، اپنے گناہوں، کمزوریوں کو بھی قربان کریں، تب جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے قربانی کا حقیقی مفہوم سمجھا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، مگر اصل مبارکباد اسی کو ہے جو ابراہیمی اطاعت اور حسینی صبر کا وارث بنے۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔